آج ہم فکشن کی عالمگیر روایت میں سب سے بڑے 2-3 ناموں میں سے ایک شخص کا تذکرہ کریں گے، اس کی عظمت کے مختلف عناصر کا جائزہ لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ ایسے نکات تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جو رسمی ادبی تنقید نگاری کی زد سے باہر رہا ہے تاحال۔ تو داستویوسکی مطلب یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو پڑھنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو بڑائی سے مانوس کرنا، مطلب وہ آپ کے ذوق کا پابند نہیں ہے، آپ کے علم کا پابند نہیں ہے، اس کی بڑائی عقیدے کی طرح ہے، وہ آپ کی دریافت نہیں ہے۔ تو جو بھی داستویوسکی کو شیکسپیئر بھی پڑھے گا جو اس سے بڑا ہے، تو وہ بھی ایک بڑائی کے مجسمے کو دیکھنے کی نیت کر کے پڑھے گا۔ تو بعض لوگ اس سطح کو پہنچ جاتے ہیں، تو داستویوسکی ان 8-10 ادیبوں کی سطح کو پہنچا ہوا ہے دنیا کی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں۔ تو اب اس کو ظاہر ہے کہ ہم یہیں سے شروع کر سکتے ہیں نا، کہ داستویوسکی میں بڑائی کی کون کون سی جہتیں ہیں، پھر یہ دیکھیں گے کہ بڑائی میں اس کی ندرت اور انفرادیت کیا ہے، یعنی بڑے ادب اور بڑی شاعری میں ایک متوسط درجے کے قاری کی نظر میں یکسانی بہت ہوتی ہے، یعنی اگر آپ کو کلاسیک سے گہری واقفیت نہ ہو تو سارے پرانے بڑے شاعر آپ کو ایک جیسے لگیں گے۔ تو کیونکہ پہاڑوں کی چوٹیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، ان کی وادیاں مختلف ہوتی ہیں، تو امتیاز چھوٹوں میں ہوتا ہے، بڑوں میں نہیں۔ تو وہ اس وجہ سے، لیکن اس کا ایک نقصان ہو جاتا ہے مطلب قاری کو یا دیگر ادیبوں کو۔ وہ نقصان یہ کہ ان کے بارے میں تنقید چند فقروں پر اتفاق کا مجموعہ ہوتی ہے، کہ بھئی اب ظاہر ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ برف پر کہیں کہیں سے پتھر نظر آ رہا ہے، آکسیجن ہے نہیں، جو بھی دیکھنا ہے وہ وہاں سانس لینے کے وسائل فراہم کرنے کے بعد دیکھنا ہے، مطلب اپنی حفاظت کرتے ہوئے اسے دیکھنا ہے، اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لینے والی ہمت لے کر وہاں تک بڑھنا ہے۔ واضح ہے نا؟ اور جتنی بلندی آپ اونچائی، پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے جتنا سفر آپ طے کرتے جائیں گے، عروجی سفر، اتنا گرنے کا ڈر بڑھتا جائے گا۔ تو اونچائی جو ہے وہ خوف پہلے پیدا کرتی ہے، باقی فرحت وغیرہ سادہ فرحت وہاں نہیں پنپ سکتی۔ تو ایک ہیبت ہوتی ہے جو جلال اور جمال اور اپنی ناچیزی کا ادراک کروا دیتی ہے۔ تو وہاں مطلب بلندی آپ کو محسوس کروائے گی، اپنا حوالہ بنے بغیر بڑا آدمی آپ کو خود پر منکشف کر دے گا، آپ کے ذہن میں سے آپ کے پچھلے تصور کو مٹا کر۔ تو یہ سب اگر آپ لوگوں کی نیتیں نہیں ہیں اور اس کے لیے اگر تیاری نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے جان ایلیا بڑا شاعر ہے، احمد فراز بڑے شاعر ہیں،
منیر نیازی بڑے شاعر ہیں، تو یہی ہوتا رہے گا۔ تو اب میں نے یہ داستویفسکی کی سوانح اور اس کی زندگی کے مختلف واقعات وغیرہ تو اب ایسے نہیں ہیں کہ انہیں بتایا جائے، وہ سبھی کو یا تو معلوم ہے یا اب جا کے دیکھیں گے 10 منٹ میں معلوم ہو جائیں گے، تو کہ کب پیدا ہوا، کیا خیالات تھے، یہ وہ ہم ڈائریکٹ بس بغیر اس کے ماحول یا وہ جس نظام میں تھا اس کا تجزیہ کیے بغیر، اسے حوالہ بنائے بغیر ہم ڈائریکٹ ایک تھیم کی طرف جاتے ہیں۔ داستویفسکی کی تعریف فلسفے، نفسیات، سوشالوجی، لٹریچر، حتیٰ کہ مصوری، موسیقی، ان سب کے ماہرین نے احسان مندی کے ساتھ کی ہے۔ مطلب داستویفسکی شیکسپیئر کے بعد غالباً وہ واحد فکشن رائٹر ہے جس کا اثر بہت سارے ڈسپلنس پر پڑا، یعنی فلسفے کی جیسا ایگزسٹینشلزم کا وجود نہ ہوتا اگر وہ نہ آتا، یا ایگزسٹینشلزم کی کچھ جہتیں پیدا نہ ہوتی اگر داستویفسکی نہ آتا، اسی طرح نفسیات میں بعض تھیوریز وجود میں نہ آتی اگر داستویفسکی نہ آتا، اسی طرح سائیکو انالیسس کے کچھ میتھڈ وجود میں نہ آتے فرائیڈ وغیرہ کے، جو اگر داستویفسکی نہ آتا۔ تو سوشالوجی میں، پولیٹیکل سائنس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زبان اور ذہن کے تعلق کا مطالعہ کرنے والے علم میں داستویفسکی کو اس کے بانیوں نے قبول کیا ہے، اور یہ کہہ کر کہ یہ چیز ہمیں داستویفسکی سے ملی ہے، اور اس کی تعریف نیٹشے نے کی ہے جو اللہ سے پنجہ کشی کرتا ہے، تو اس کی تعریف کی، اور نیٹشے پر اس کا اثر ہے، اس کی تعریف کامیو نے کی، سارتر نے کی، اور دنیا کا کوئی بھی مین آف لیٹر ایسا نہیں ہے کسی بھی شعبے میں جو داستویفسکی کا پرستار نہ ہو اور اس کا احسان مند نہ ہو کہ میرے شعور میں، میرے علم میں، میری تھیوری میں داستویفسکی کا بھی ایک بنیادی کردار ہے وہ تھیوری کی تعمیر میں۔ تو وہ بھی اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیجیے گا، بہت سارے آپ کو ملیں گے۔ لیکن ایک مجبوری، ایک ذرا سا رکاوٹ پیدا ہو گئی، کیونکہ داستویفسکی کی تحسین ترجمے کی محتاج تھی، یعنی اس پہ جو بہت بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے وہ اس کا انگریزی یا جرمن یا فرینچ ترجمہ پڑھ کے لکھا ہے، اور سوائے باختن یا 2-3 اور ہیں جو بڑے نام ہیں ادب کے، کرٹیسزم کے، انہوں نے براہ راست روسی سے پڑھا ہے، ورنہ داستویفسکی کا تجزیہ کرنے والے لوگوں کی اکثریت نے داستویفسکی کو ترجمے سے پڑھا ہے، کیونکہ روسی زبان نے کبھی اپنے علاقے سے نکلنے والا پھیلاؤ نہیں پیدا کیا۔ تو اس میں جب فرض کیا باختن کو دیکھتے ہیں تو باختن کیونکہ اس زبان کے رموز کو جانتا ہے، اس زبان کے میں معنی دینے کے نظام کو سمجھتا ہے نا، تو وہ داستویفسکی میں سے جو باتیں نکالتا ہے ان میں سے بہت سی کا تعلق ٹیکنیک سے ہے اور لسانیات سے ہے، کیونکہ اگر ہم جو لفظ ذریعہ بن رہا ہے اظہار کا، اس لفظ کو اس کی اندرونی سیر اور اس کے میکینکس کو سمجھنے سے محروم ہیں، کیونکہ وہ ذوق کا حصہ ہے۔ لفظ بنیادی طور پر
پریزنس ہے پھر مفہوم ہے. تو پریزنس وہی لفظ بنتا ہے جو مادری زبان کا لفظ ہو. تو باقی سب الفاظ مفہوم ہیں، یعنی ترجمے سے ترجمہ ہو کر سمجھ میں آتے ہیں. تو اب ظاہر ہے ترجمہ ظاہر ہے کہ اصل سے بہت نیچے ہوتا ہے کریٹیوٹی میں. اب یہی بات حیرت میں ڈالنے والی، ابھی ایک اور بات میں عرض کروں گا، وہ خیر ابھی کر دیتا ہوں کہ روسی زبان میں لفظ میں معنی بننے کا عمل انگریزی، جرمن، فرینچ یعنی جرمنک زبانوں سے بالکل مختلف ہے. اور وہاں ایک لفظ ہو سکتا ہے جیسے کرائم جرم ہی نہیں ہے، گناہ بھی ہے. تو ہمارے یہاں گناہ اور جرم میں فرق ہے نا، چاہے ہم ذہنی اس کی ایٹیمالوجی میں ایک بنا دیتے ہیں، لیکن یہ سن کے جو ہمارے اندر ایک پریزنس پیدا ہوتی ہے گناہ اور جرم کی، وہ الگ الگ ہوتی ہے. تو اسی طرح وہاں لفظ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت فاصلہ سا رکھنے والے مفاہیم دیتے ہیں، اور انہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس لفظ کے دو مفاہیم ہیں. وہ ایک ہی مفہوم ہوگا لیکن میری زبان میں ترجمہ ہو کر وہ دو لفظوں کا تقاضا کرے گا. یعنی وہ ان کا ایک مفہوم دوسری زبان میں جا کے جیسے دو مفہوم بن جاتا ہے، وہ اسے ایک ہی کے طور پہ لے رہے ہیں نا. تو ان کی جو لفظ والی پریزنس ہے، ایک روسی کی اپنی زبان کے لفظ کے ساتھ جو فطری پریزنس کا وہ کا تعلق ہے، وہ فطری پریزنس وہ کہہ لیں کہ کمپلیکیشن کے ساتھ ہے. وہ فطری پریزنس کامپلیکس ہے، اور جرمنک لینگویجز میں وہ کمپلیکسٹی نہیں ہے ان کے لفظوں کی اپنی پریزنس میں. تو اس سے مسائل پیدا ہو. اب یہی ایک اگر نقطہ لے لیا جائے یہ، تو اس کا مطلب یہ کہ داستویوسکی کا جتنا بھی ترجمہ جس بھی زبان میں ہوا ہے، وہ شاید 25% داستویوسکی ہے. تو اب ذرا یہ غور کیجئے کہ 25% داستویوسکی جو اردو میں تو ہوا بھی ہے تو غلط سلط ہوا ہے، وہ تو -25 ہے. تو اب اردو والے کو کیا پتہ داستویوسکی کون ہے؟ اور جس نے فرض کیا اردو والا انگریزی جانتا ہے، اس نے انگریزی میں بھی پڑھ لیا، تو وہ انگریزی کی نفاستیں اس کے اندر پریزنس کی طرح نہیں ڈھلیں گی، تو اس کی بھی رسائی 25% داستویوسکی تک ہے. تو 25% نے اپنے آپ کو بڑا منوایا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ شیکسپیئر سے بڑا وہ ہے کارنامہ، کیونکہ شیکسپیئر کی زبان جو ہے اور اس کی ترجمے والی زبانیں، یہ اپنے لنگوسٹک ایسنس میں ایک ہیں، ان کے روٹس ایک ہیں. تو شیکسپیئر جرمن میں یا فرینچ میں جا کر مطلب 90% رہ جاتا ہے. تو یہ تو بالکل روسی تو بالکل ہی محدود اور مقامی زبان ہے نا، اور یہ اپنی مقامیت سے باہر کبھی نکلی ہی نہیں ہے. اس نے علاقے فتح کیے ہیں لیکن وہاں کی فرسٹ لینگویج نہیں بن سکی. انگریزی تو بننے میں کامیاب ہوئی، تو خیر. تو اس میں جو ہے یہ 25% داستویوسکی اپنے کانٹینٹ کی بنا پر بڑا ہے، اپنے اسٹائل کی بنا پر بالکل اجنبی ہے. ہمیں اس کے بارے میں باختن کہتا ہے کہ اس سے بڑا اسٹوری ٹیلر ہے ہی نہیں جو اس کا ہم زبان ہے. تو
ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیسی اسٹوری ٹیلنگ ہے. ہمارے لیے تو ایک سپاٹ واقعاتی رپورٹ سی ہے. وہ جو داستویفسکی کا وہ اسلوب جو ہے، ہم اس کو الگ سے اسلوب میں کوئی بڑائی نہیں ڈھونڈ پاتے. آپ کوشش کر لیجئے کہ اسلوب میں آپ بڑائی ڈھونڈ کے دکھائیں تو وہ ہم نہیں ڈھونڈ پاتے. اس کے باوجود باختن کو پڑھنے سے پہلے سے ہم داستویفسکی کو قریب قریب شیکسپیئر مانتے ہیں نا. تو اب آپ سوچئے کہ یہ کیسی عظمت ہے، یہ کیسا تخلیقی بلندی کا ایک ماڈل ہے کہ جس کے 75% بلندی کو بادلوں نے گھیر رکھا ہے. آپ صرف اس کے 25% کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے K2 سے زیادہ اونچا ہے، یہ ہمارے ہمالیہ سے زیادہ اونچا ہے. اس کا 25% آپ سے اتنا اونچا ہے، یعنی اس کے سامنے آپ کا K2 ٹیلا ہے. تو وہ آپ سمجھیں گے نا بلتستان والے. تو اب آپ سوچیں کہ آپ کو کتنی حیرت ہوگی کہ آپ جس ایک آدمی پر، سیاح پر اعتبار کرتے ہیں، وہ آپ سے آ کہے کہ یہ کیا K2 لگا رکھی ہے، یہ تو فلاں پہاڑ میں دیکھ کر آیا ہوں، اس کے آگے تو یہ ٹیلا ہے. تو آپ لوگوں کو، آپ کو شک بھی نہیں ہے اس کی بات پہ. اب آپ کی حیرت کا کیا عالم ہوگا. اب وہ آپ کو اب وہ ٹیلا زیادہ دکھائی دینے لگے گا. اب K2 کے بارے میں آپ کا علم بھی بڑھ جائے گا. جب آپ اسے ٹیلا کہیں گے نا تو اس کا علم بھی بڑھ جائے گا اور اس میں کوہ پیمائی کی امیدیں بھی بڑھ جائیں گی، حوصلے بھی بڑھ جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو داستویفسکی وغیرہ یہ اس طرح کی بڑائیاں رکھتے ہیں کہ جن کی نسبت سے چھوٹا ہونا بھی ایک جیسے بہت بڑی فتح کا احساس دلاتا ہے. مطلب یہ سننا کہ میں داستویفسکی سے چھوٹا ہوں، یہ تو آپ کو مطلب یہ کہ انتظار حسین وغیرہ کو کیڑے مکوڑے میں آپ کی نظر میں بدل دیں گے. آپ اپنے آپ کو اتنا بلند سمجھیں گے کہ اگر کوئی کہہ دینا کہ ہاں بھئی یاد ہے تو لیکن داستویفسکی سے تم چھوٹے ہو، تو آپ ان سب کو جیسے مٹی کے ذرات کی طرح دیکھیں گے اپنے سامنے. تو آج میں اس عجیب و غریب آدمی کا ایک ایسا حصہ جو ہے وہ اپنے لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو میرا خیال ہے کہ اس کے کریٹیکل انالیسس میں مرکزی حیثیت اختیار کر کے نہیں آ سکا. اور داستویفسکی پہ کرٹیسزم یا اس پر لکھی گئی کتابیں ایک تو دنیا کے بہترین لوگوں نے لکھی ہیں اور وہ سینکڑوں میں ہیں، یعنی کتابیں اور مضامین وغیرہ. مطلب اس سے ایک لائبریری بنائی جا سکتی ہے داستویفسکی پر جو لکھا گیا ہے. تو اس میں اگر ہم کوئی چیز اپنی ضرورت کی ندرت کے ساتھ دریافت کر لیں اور اس کے ٹیکسٹ سے ریلیٹ کر کے بھی دکھا دیں، یوں نہ لگے کہ ہم اپنا مفہوم اس میں جیسے انجیکٹ کر رہے ہیں. واضح ہے نا. کیونکہ قاری کی آزادی چھوٹے آتھر پہ ہوتی ہے، بڑے آتھر کا زنجیر کا حلقہ ہی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ کی آزادی کا میدان اس کے سامنے 10 مرلے کی زمین ہے. تو اس میں وہ آپ ادھر ادھر نہیں ہل پاتے. مطلب آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے خود سے ہی کوئی بات تخیل سے آ جائے تو آپ کہتے ہیں یہ اسی کا فیضان ہے. یہ جو ہے
اس میں نے 3 لیئرز لکھی ہیں داستویوسکی کی. پہلا تو یہ کہ اس کا مجموعی عنوان، یعنی کہ وہ صرف فکشن رائٹر نہیں ہے. ہم اگلی نشست میں بتائیں گے کہ فکشن بہت بڑا ژانرا ہے، مطلب شاعری سے بھی بڑا ہے، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. تو فکشن اینڈ فلاسفی یونیفائڈ. تو اس داستویوسکی کے فکشن کو سخت ترین فلسفیانہ کسوٹی پر پرکھا جا سکتا ہے، اور فلسفے میں نفسیات یہ سب شامل ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا جیسے امتیاز ہے، یہ اس کی ہر تحریر میں فکشن اور فلسفہ متحد نظر آئے گا، ہر تحریر میں. تو یہ گویا اس کا پیٹنٹ وصف ہے. دوسرا تھا دا ڈیپتھ آف ڈارکنیس. اس میں ذرا نحوی ترکیب دیکھیں کہ دا ڈیپتھ آف ڈارکنیس، اس کے بارے میں یہ سب نے کہا ہے ڈارکنیس کا، کہ ڈارک ہیومر ہے، ڈارک کامیڈی ہے، ڈارک سٹائر ہے. مطلب اندھیرے کو سب نے اس سے منسوب کیا ہے. کوئی بھی اس پر تحریر ایسی نہیں ہے جس تحریر میں ڈارک یا ڈارکنیس کا لفظ استعمال نہ ہوا ہو. کوئی ایک آرٹیکل بھی انشاءاللہ آپ ایسا نہیں دکھا سکتے. تو یہ گویا اس کے نام کے ساتھ چپکا ہوا ایک لفظ ہے، ایک اسم ہے، ایک کیفیت ہے. اندھیرا، دھندل کا، انسانی نفس کے اندھیرے حجرے، یعنی اس کا اندھیرا باطنی اندھیرا ہے، اور باطن کا یہ اندھیرا باہر کی دنیا کے اجالوں کو جو ہے وہ کھاتا جاتا ہے. یہ داستویوسکی ہے، اس کا ایک مستقل تھیم ہے. تو بس اتنا یاد ہے کہ یہ اندھیرا نفسیاتی ہے، روحانی ہے، باطنی ہے، لیکن یہ خلا نہیں ہے، یہ بھرا ہوا ہے. واضح نا؟ تو اب یہ جو ہے یہ اندھیرا، اس پر اخلاقی حکم نہیں لگتا. اس پر یہ اندھیرا جو ہے وہ آج کے آدمی کی سطحی روشنی سے بہت زیادہ میننگ فل ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس اندھیرے میں باطنی ہونے کی وجہ سے اور کسی اخلاقی حکم کے دائرے میں نہ آ سکنے والے پھیلاؤ اور شدت کی وجہ سے یہ اندھیرا کسی وصف کو قبول نہیں کرتا. یعنی آپ یہ کہیں کہ اخلاقی اندھیرا، آپ کہیں ذہنی ظلمت، اس اندھیرے کو ظلمت نہیں کہہ سکیں گے آپ، وغیرہ وغیرہ. یہ اندھیرا ہے، دا ڈارکنیس. یہ ڈارکنیس کا لوکیل میں ہوں، اور چیزوں کے ظاہر کو دکھائی دینے کے لائق بنانے والی معمول کی روشنی جو ہے وہ مجھ سے باہر ہے، وہ میرے اندر تک اترنے کی والی قوت نہیں رکھتی. تو اب داستویوسکی اس سے اپنا ڈائلیکٹسزم پیدا کرتا ہے، اور وہ یہ کہ طاقت باہر کی قدر کو نہیں ہے، اندر کی قوت کو ہے. یعنی دنیا ویسی ہی بنے گی جیسا آدمی ہے. آدمی کا باطن ایکسٹیریئرائز ہوا ہے تو یہ دنیا ہے. سمجھ رہے نا آپ؟ تو یہ ڈارکنیس ڈیپتھ کے ساتھ ہے. جس چیز میں گہرائی ہو وہ آدمی کو میں حیرت، خوف اور تجسس اور تعظیم پیدا کرتی ہے، اور اندھیرا اپنی گہرائی کے تصور کے ساتھ
آپ کو ڈراتا ہے، آپ کو اس لائق نہیں رہنے دیتا کہ آپ اس سے مقابلہ کرنے کا تصور بھی لا سکیں. یعنی اندھیرے میں کمال، کلیت، قوت آپ کے ایکچول سیلف سے بہت زیادہ ہے، آپ اس میں تنکے سے زیادہ نہیں ہیں اگر وہ آپ کی طرف لپک پڑے. یہ ایک مائکرو کازمک اندھیرا ہے. واضح ہے نا؟ تو اس اندھیرے کی گہرائی یہ دوستویسکی جھانک کے دکھاتا ہے آپ کو. آپ جیسے آج کل ہمارے لیے سمجھنا نسبتاً آسان ہے، مثال کے طور پہ کہ جیسے یہ آپ کو بلیک ہولز کی سیر کروا دیتا ہے، جہاں روشنی بھی معدوم ہے، جو روشنی جہاں تک رسائی نہیں، جہاں روشنی کی رفتار زیرو ہو جاتی ہے. آپ سمجھ، بلیک ہول میں ہے نا کہ روشنی کی رفتار زیرو ہو جائے گی. تو یہ آپ کو وہ بلیک ہول سیر کروا دیتا ہے اگر آپ کمپیٹنٹ قاری اور ایک گہرے آدمی ہیں. یعنی اگر آپ سطحی شخصیت ہیں اور روسی زبان کے سب سے بڑے عالم ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا اس سے. یہ دو طرح کے تقاضے اپنے قاری سے کرتا ہے، اور اس میں زیادہ اہم تقاضا یہ ہے کہ مجھے گہرا قاری چاہیے. وہ گہرا قاری چاہے پوپ ہو چاہے وہ ہٹلر ہو، گہرائی چاہیے. واضح ہے نا یہ بات؟ تو اب دوسرا یہ کہ یہی ایک پیراڈاکسیکل ہوتا ہے نا، بڑائی میں پیراڈاکس ہوتا ہے. بڑائی ایک جیسی، مطلب ایک بڑائی اس طرح نہیں ہوتی کہ یہ ہے. بڑائی کہتے ہیں بڑائی یہ ہے اور وہ ہے، تو یہ اور وہ کا پیراڈاکس پیدا کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کی لمٹس جو ہم نے اپنی کمزوریوں سے بنا رکھی ہیں وہ لمٹس اس پر نہ اپلائی کر سکیں. واضح ہے نہیں بات؟ ایک تو یہ کہ اس کا وصف کیا ہے، دا ڈیپتھ آف ڈارکنیس، اور دوسرا وصف کیا ہے اسی میں سے، جیسے سکے کا دوسرا رخ، ڈارکنیس آف دی ڈیپتھ. ان دو جملوں کو محسوس کریں. مطلب یہ جملے کسی لاجک سے اپنی توہین نہیں کروائیں گے. تو یہ جملے کنڈیشنز ہیں، یعنی یہ جیسے تقدیر کی طرح ہیں. تو ہم جیسے تقدیر لکھنے والے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی منطق کیا ہے، اس کا جواز کیا ہے، اس کی ویریفیکیشن کیا ہے، کہہ سکتا ہے کوئی؟ تو اسی طرح یہ دوستویسکی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو جو تم سمجھو گے اگر گہرے پن کے ساتھ ہے تو صحیح ہے، اور گہرے پن کے بغیر ہے تو صحیح ہونے کے باوجود غلط ہے. یہ سمجھیں، یہ پیراڈاکسیکل ساخت ہوتی ہے. تو اب یہاں ڈیپتھ جو دی ہے نا معرفہ، وہ ڈیپتھ ہے، ڈارکنیس میں نہیں ہے. ڈارکنیس نکرہ ہے، وہ یہاں بھی نکرہ ہے، یہاں بھی نکرہ ہے. اس کا علم بنتا ہے ڈیپتھ، گہرائی. واضح ہے نا یہ بات یا نہیں واضح؟ نہیں، آپ تنگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. ہاں مطلب خوشی سے کہہ رہے ہیں نا. اچھا، تو اب آپ اس کو گھومنے دیجئے، یہ جو ہے نا ذرا ایک گردش دیجئے کہ دا ڈیپتھ آف ڈارکنیس اور ڈارکنیس آف دا ڈیپتھ، اس کو ذرا مراقبہ کیجئے تو آپ میں کچھ نہ کچھ گہرائی میں اضافہ ہو جائے گا. صرف
اتنے 2-4 مرتبہ وظیفے کی وظائف یہ سب کیا کریں، اس کو کر کے دیکھیے۔ تو اب اس میں جو ہے نا یہ دونوں، یہ تو جیسے ہم نے تعارف کروایا ہے، لیکن میں عرض کر دوں کہ ہم انہی دو کو لے کر ان دونوں کو داستویسکی کے اندر جھانکنے کی دو ٹارچیں جیسی بنا کر اب داستویسکی کو ہم دیکھیں گے۔ تو یہ دو اور ان کی مختلف جہتیں اور ان کے مختلف شیڈز جیسے خود بخود سامنے آتے رہیں گے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ محض ایک تاثراتی یا شاعرانہ جملہ ہو، اس کی فلاسفیکل ورتھ بھی داستویسکی کو پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ سامنے آتی چلی جائے گی، پھر یہ فلاسفیکل تھیوری کے طور پر بھی قبول کیے جانے کے لائق ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیے گا کہ، لیکن یہ میرا سب کو مشورہ ہے کہ جو بھی آپ علم ہوئے، فن ہے، جو بھی آپ کا میدان ہے، اس کے ایک بڑے آدمی کو اپنے مرنے جینے کا مسئلہ بنا لیجیے، دم آخر تک اس کو ساتھ رکھیے، ایک آدمی۔ تو ان آدمیوں کی بس پہچان ہونی چاہیے۔ اب یہ تو نہیں کہ اختر شیرانی کو شریک حیات بنا لیا، تو یا جان ایلیا کو تکیے کے نیچے رکھنا شروع کر دیا، تو وہ تو انسومنیا ہو جائے گا، ڈراؤنے خواب نظر آئیں گے۔ تو سمجھ گئے نا؟ تو آپ کو پہلی مرتبہ اندھیرا نظر آئے گا، پہلی مرتبہ روشنی نظر آئے گی، پہلی مرتبہ اپنی آرٹیفیشیلٹی نظر آئے گی، پہلی مرتبہ اپنی اوقات نظر آئے گی کہ تم ہو کیا شے۔ اور سب یہ جو عقائد وغیرہ ہے نا، داستویسکی اس پہ اسے ذبح کرتا رہتا ہے۔ تو اگر آپ کے عقائد میں گہرائی ہے تو اس کی تلوار اگر اس کی تہ تک نہیں پہنچ رہی تو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اپنے عقائد بھی لے کے اس کے سامنے جاؤ، تو اگر اس نے ان کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے عقیدے میں گہرائی ہے، ورنہ آپ دیکھیں گے وہ یوں کر کے سوا مارے گا اور ساری وہ جو ریت ہے وہ باہر نکل آئے گی۔ یہ یاد رکھیے گا، مطلب اصل مذہبیت بھی جو ہے نا وہ گہرائی کی شرط لگاتی ہے، صحت کی نہیں، سچ اور اس کی گہرائی کی۔ تو وہ دیکھیے گا، یہ بلکہ داستویسکی کو اس کردو میں لے جائیے وہاں مدارس وغیرہ میں، اور کیونکہ اس کے یہاں فیتھ اور اس کی جنگ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے یہاں عقیدے کے ڈگمگانے کا۔ تو اب اس کا آپ دیکھیے گا کہ جہاں اس کا عقیدہ ڈگمگا رہا ہے نا، وہاں ہمارا آدمی چلا کے عقیدے کو سروائیو کروا دیتا ہے۔ تو یہ ذرا سا کیجیے۔ اور داستویسکی پریکٹسنگ مذہبی تھا، مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی انارکسٹ تھا، لیکن وہ سچا مذہبی تھا۔ وہ جو طوفان اس کو ہلاتے رہتے تھے نا، ان کی طاقت کو کم نہیں کرتا تھا، ان کو ان کی اصلی طاقت کے ساتھ دکھاتا تھا، اور اپنی یعنی اپنے ایمان کی بے بسی کو جیسے اپنی روح کا سب سے بڑا زخم بنا کے دکھا دیتا تھا۔ دیکھیں نا، اب کوئی کہے کہ بھئی وہ یار وہ اللہ کو نہیں مان رہا، یہ پڑوسی آپ کا جو ہے، تو مولانا کہیں گے اچھا اب تو تقدیر ہے، صبر کر لیں گے نا مولانا صاحب۔
انہوں نے کہا کہ وہ فلاں کو نہیں مان رہا، ابو بکر و علی کو نہیں مان رہا، تو ذرا اس پڑوسی سے کہہ دیجئے کہ اگلی رات گزار کے دکھاؤ۔ یہ ہے تم لوگوں کا مذہب، اگلی رات گزار کے دکھاؤ۔ یہ آپ کو دوستویسکی بہت دکھائے گا، رسمی مذہبیت جو ہوتی نا، جو خدا سے بیزار لوگوں کی بزدلی سے پیدا ہونے والی مذہبیت، وہ شیعہ سنی ہے۔ اللہ سے تو کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں، ظاہر ہے۔ کبھی روئے ہو سجدے میں؟ کبھی پاگل ہوئے ہو اللہ کے لیے کہ نیند میں اٹھ کے چلنے لگو، کوئی پوچھو کہاں جا رہا ہو، کہنے اللہ سے گلے ملنے جا رہا ہوں؟ کبھی زندگی میں یہ تجربہ ہوا ہے؟ کبھی خواب میں اللہ میاں نظر آئے جو جاگ کر پتہ چلا یار نہیں یہ بری بات ہے، اللہ نظر کہاں آ سکتا ہے؟ لیکن خواب میں ساری بندگی آپ کو بسر کروا دی، صبح اٹھ کے آپ بندے بن چکے ہوتے ہیں، اور لیکن کہتے ہیں توبہ توبہ، یہ تھوڑی میں نے تھوڑی اللہ کو دیکھا، اللہ کہاں دکھائی دیتا ہے؟ یہ ہے دین، یہ ہے مذہب، یہ ہے آدمی جو مانتا ہے اس کو طرح طرح کے وسائل سے ایکسپیرینس کرتا چلا جاتا ہے۔ نہیں سب میرا دل چاہتا ہے کہ سب مدرسے وغیرہ بلڈوز کروا دیں، صرف مسجد باقی رکھ اور قرآن شریف ناظرہ پڑھنا سیکھ، اور بس پھر سب کو کہا جائے کہ وہ جاؤ صحرائے عشق میں، ہر سمت میں تمہارا مقصود حاضر ہے، وہاں گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شمال میں جاؤ گے وہ بھی منزل پہ لے جا رہی ہے، جنوب میں چلے جاؤ وہ بھی منزل ہے، تو اپنے محبوب کو پالو گے اس صحرا میں پہنچ کر۔ تو جب وہ گیٹ پاس لیں گے نا، وہ سب پوچھیں گے ویزا اور پاسپورٹ وہاں پہ، تو اس میں لکھا ہوگا کہ میرا محبوب کون ہے، جو ہر سمت میں ہر ایک کے لیے دستیاب ہے۔ وہ دیکھا جائے گا کہ محبوب کون ہے، اور تم نے اس کے لیے دھیان کیوں یہ رکھا ہے کہ وہ ہر سمت میں ہے، وہ پہلے قدم پر بھی ہے اور وہ انفینٹی کے اینڈ پر بھی وہی ہے۔ تو کیا ہم لوگ کیا منہ دکھائیں گے؟ اور سچے ہونے کی دلیل ایموشن ہوتا ہے، آئیڈیا نہیں ہوتا۔ اللہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن چھوڑو یار، اللہ سب کچھ کرتا ہوگا، ہمارا دل اس میں لگتا ہے کہ یہ ہمارا شیخ سب کچھ کرتا ہے، اور اللہ نے عطا کر دیا، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اللہ ہی نے ہمارے پیر صاحب کو عرش پہ بٹھا دیا ہے، تو آپ کو کیا اعتراض؟ کیا اللہ کسی کو یہ قدرتیں نہیں دے سکتا؟ اب اس چکر میں شیطان الجھا دیتا ہے کہ اللہ کو تم مجبور سمجھتے ہو، اللہ نہیں دے سکتا کہ زمین اور آسمان سب آپ کے اشارے پر ہیں، وہ سب آپ کے اشارے پہ ہیں، 10 مرلے کا گھر آپ کے پاس ہے نہیں۔ یہ سب نہیں، یہ مذاق ہے۔ ہماری پستی جو نفسیاتی پستی ہے نا، اس کا سب سے بڑا سبب ہماری مذہبیت، سب سے بڑا سبب، علی الاطلاق، علی العموم۔ کبھی روئے ہو اللہ کے لیے؟ کبھی ہنسے ہو اللہ کے لیے؟ کبھی یہ تجربہ ہوا ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس پر شکر اس سے زیادہ لذیذ ہے؟
کہاں کہ تمہارے یہ اور وہ، کہاں کا یہ مسلک اور وہ مسلک اور فلاں اور حق وہ اور حق یہ، اس کا پہلا نمبر اس کا دوسرا نمبر، یہ سب سنے گا اللہ؟ کہ تمہیں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اس کا پہلا نمبر اس کا چوتھا نمبر۔ انسان سے ہر تعلق عارضی ہے، ہر انسان کی ریچ اس کے زمانے تک ہے۔ اللہ کا قول ابدی ہے، کسی کا قول ابدی نہیں ہے، وہ قول لانے والے کا قول بھی ابدی نہیں ہے، کیونکہ وہ مخلوق ہے، مخلوق عارضی سے ابدی صادر نہیں ہو سکتا۔ جب بھی حدیث کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا نا اللہ نے، اب انہوں کا اتنے وہاں 5000 راوی ہیں، یہاں پر چلا کہ حدیث ہی 14 آدمیوں کی ہے، وہاں ایک کا ثابت ہونا مشکل ہوتا جا رہا تھا، یہاں 14 لا کے رکھ دیے۔ تو کیا مذاق کر رہے ہو تم لوگ؟ ابدیت کلام کی، فعل کی، حکم کی، عقیدے کی قرآن میں محفوظ ہے اور بلا تعویل ہے۔ وہ اخوان الصفا کی طرح وہ سب نہیں کرنا، وہ انگریز کو پڑھواؤ گے وہ بھی وہی مطلب اس کا بتائے گا، کافر کو بھی پڑھواؤ گے تو وہی مطلب بتائے گا۔ تو جو مفہوم منکر بھی لے رہا ہو وہ نص ہے، عقیدہ وہاں سے ثابت کرنا ہے۔ وہ گونوں کا وہ ہے، وہ یہ علامت اس طرف ہے، وہ رعایت اس طرف ہے، اور یہ اقتضاء اس طرف ہے، یہ کہہ کے اپنے عقیدے بنا لیے، بت بنائے اور اللہ کو ان میں جیسے بھر دیا۔ یہ سب نہیں، اب سب لوگ غیرت کے ساتھ، عاشقانہ حمیت کے ساتھ، اللہ سے وفاداری کے ساتھ اٹھو، اور کسی کا فعل، کسی کا قول ابدی نہیں ہے، بس اس پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اگر ابدی ہوتا تو شرائع منسوخ نہ ہوتے، نبیوں سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ان کا کلام ابدی نہیں نکلا۔ ابدیت بس عقائد کو حاصل ہے نا، متشابہات کو۔ وہ قول عیسیٰ بن کے کوٹ ہی نہیں ہوتا، جو چیز بھی قول عیسیٰ و موسیٰ بن کے کوٹ ہوتی ہے اس کا عارضی ہونا ثابت ہو گیا اس کے نسخ سے۔ تو یہ نہ کرو، اور خدا کے لیے ان سب چیزوں کو وہ اپنے بچھوؤں کے وہ پنجرے جو بنا رکھے ہیں بس نکالو، سب صاف کرو اور اللہ کی نظر سے دیکھو کہ تم کیا کہو گے جا کے اس سے۔ ہوگا فلاں وہ ہو رہا ہے ہماری اس پہ حملہ، ہم جا رہے ہیں جان دینے اور بڑی خوشی سے جا رہے ہیں۔ کبھی احساس ہوا ہے کہ اللہ پہ جو حملے ہو رہے ہیں اللہ کی عصمت کو مجروح کیا جا رہا ہے، اللہ کی حجت کو مجروح کیا جا رہا ہے، کبھی احساس ہوا؟ تو یہ کیا مذاق بنا رہے؟ یہ آپ کو دوستویسکی بڑے سے بڑے عالم سے بڑھ کے سجھا دے گا اس نیت سے پڑھنا۔ عالم جو ہے نا وہ اپنا کوڑا ڈھانپ لیتا ہے رنگین چادر سے، دوسرے کے کوڑے کی نشاندہی کرتا ہے۔ بس اپنے اپنے کوڑے کو ٹھیک کرو۔ تو داستویسکی کو آپ لوگ پڑھیے، آپ کو سچی مذہبیت کا راستہ مل جائے گا۔ اب بھائی داستویسکی تو کوئی سنی شیعہ نہیں ہے نا، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔
اس سے سیکھو، وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کتنے آرٹیفیشل ہیں اور کتنے گاڈ لیس ہیں۔ اسلام کا سب سے بڑا وہ مسلمانوں کا جرم جو ہے نا وہ ہے گاڈ لیسنس۔ آپ گاڈ لیس ہیں۔ آپ جو کمرہ اللہ کے لیے مخصوص تھا وہاں آپ نے 10-20 لوگ بسا دیے، وہاں اللہ کے سوا کسی کا بھی داخلہ منع تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ یہ میرا ہے، اور اللہ نے فطرت کسے کہتے ہیں؟ اس حجرے کا شعور کہ یہ جو ہے یہ اللہ کے لیے، اللہ نے مجھے دیا ہے کہ یا تو یہ بالکل خالی رہے گا اور کبھی کھلے گا تو میں خود آ کے کھولوں گا۔ تو تم نے اگر کھولنے کی کوشش کی، جعلی چابیاں بن سکتی ہیں اس تالے کی، تو پھر میں تمہیں دیکھوں گا۔ تو تالا بھی ایسا ہے کہ آپ جعلی چابیاں جیسے مجتہد صاحب سے، مفتی صاحب سے لے آتے ہیں، وہ لا کے لگا دیتے ہیں، وہ کھل جاتا ہے اور اس میں داخل کر لیتے ہیں سب۔ یہ سب نہیں، یہ شرم کی باتیں ہیں، یہ شرم کی باتیں ہیں۔ اللہ وہاں کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ کہتا ہے جب کھلے گا میں ہی آ کے کھولوں گا، خبردار اس کو کوشش نہ کرنا چابی وابی لگانے کی۔ لیکن چابی بنانے والے کا پتہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، یہی آزمائش ہے۔ سب بچو، سب توبہ کرو، جتنے مظاہر مذہبیت ہیں سب سے توبہ کرو، سب سے توبہ کرو۔ محبوب کی ناراضی کا شبہ بھی عمل کو ترک کرواتا ہے، وہ تعویل کی طرف نہیں لے جاتا کہ آپ دیکھ لیتے ہیں ہے بھی ناراض یا نہیں، تھوڑا سا چلو ادھر سے ہو کے چلتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ شیعہ سنی اس کے سوا کر کیا رہے ہیں؟ ارے کوئی نہیں، یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا لیں گے، اللہ کو ہونے تو، غصہ ہوتا ہے ہونے تو، یا وہ یہاں وہ بخشوا لیں گے امام، تو ہونے تو کیا ضرورت ہے؟ اور نماز وغیرہ کیا پڑھنا ہے بری بات، نماز چھوڑنا بری بات ہے، لیکن وہ تو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت علی، وہ کفارہ دے چکے ہیں سب، اور وہی آئیں گے قبر میں، وہی کوثر پہ کھڑے ہوں گے، وہی میزان سنبھالے ہوئے ہوں گے۔ کیا تم لوگ کر رہے ہو؟ حضرت عیسیٰ کی طرح مشکل میں مبتلا کرو گے انہیں بھی، کہ اللہ ان سے پوچھے گا یہ سکھا کے آئے تھے، تو وہ ڈر کے کہیں گے یا اللہ میں کہاں؟ حضرت عیسیٰ کے برابر تو کوئی نہیں ہے، جو روح اللہ ہیں، جو کلمت اللہ ہیں، اور جن پر ابن اللہ ہونے کا شبہ منطقی بنیادوں پر کیا جا سکتا ہے، منطقی طور پہ کیا جا سکتا ہے، ان کے برابر کون ہے؟ مطلب اس جہت سے کہ سراپا معجزہ ہے نا وہ، تو وہ وہاں جا کے ہاتھ جوڑوں گے، یا اللہ میں، آپ تو جانتے ہی میں نے کب یہ سب سکھایا۔ تو جہاں حضرت عیسیٰ گھبرا رہے ہوں وہاں حضرت علی اکڑ سکتے ہیں؟ یا وہاں کوئی بھی اکڑ سکتا ہے جہاں عیسیٰ ڈر گئے ہوں کہ جو مادی وجود ہی نہیں ہے، جن کو اللہ کہتا ہے روح اللہ، کلمت اللہ، یعنی ذات سے نسبت ہے، وہ جو کہیں وہ کلام اللہ ہے۔ انجیل کلام اللہ قول عیسیٰ ہونے کی حیثیت سے ہے،
اللہ سے ڈرو اور اللہ کے ڈر پر فخر کرو، اس کا ڈر ہی اطمینان ہے کہ اللہ کی یاد اطمینان ہے نفس کا، یہ اس کی خشیت کی شکل میں ہے۔ محبت کا دعویٰ گستاخی ہے، اس کی خشیت رچ بس جائے وہی محبت ہے۔ تو بس یار یہ سب اب ہم لوگ سب روندے جا رہے ہیں، مطلب ابھی لڑ لو، چلو یہ صحیح امامت خلافت لڑتے رہو، پتہ ہی نہیں ہے کنویں کے ان مینڈکوں کو کہ اوپر سے کون سی بلا جھانک رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو تو تاجروں نے نکال لیا تھا، ہمیں نکالنے والے کوئی نہیں، اسی کو وہ بند کر دیں گے، یہ سب خلیفہ اور امام کرتے کرتے اس میں دفن ہو جائیں گے، اور کیا ہے۔ یہ اتنی دیر کا کام ہے اس امت کو ختم کرنا۔ آپ اندازہ نہیں کر رہے کہ آپ کو خطرے کیا درپیش ہیں، اور وہ جو مٹی ڈالنے والے ہوں گے اس میں شناختی کارڈ کے مسلمان بھی شامل ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی کفار کی تحریک ہے، اور اس میں امامے والے بھی شامل ہیں، اس میں وہ کیا پٹکا جو ڈالتے ہیں وہ سب شامل ہیں، جو ہمیں کنویں میں دفن کر دیں گے۔ بچو سب سے، اور کتنی غیر فطری بات ہے، کتنی خلاف حمیت بات ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کہوں اور اپنی سب چیزوں کو اس کی تحویل میں نہ دیے رکھوں۔ سب عاجز بندے ہیں اللہ کے، عیسیٰ بھی، محمد بھی، سب اللہ کے محتاج محض ہیں، عیسیٰ بھی، محمد بھی، ابراہیم بھی۔ جو اس کی محتاجی میں آگے ہے وہی فضیلت میں آگے ہے، جو اس سے ڈرنے میں ہم آگے ہے وہی اس کے قرب میں آگے ہے۔ اس کا ڈر بھگاتا نہیں ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو کون وہاں سبھی کو، نبی وہاں نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، اور یہاں یہ بیٹھا ہوا کر رہا ہے کہ ہمارے فلاں بخشوا دیں گے، کوئی پرواہ نہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، لیکن بہرحال وہ جو ہے نا، اب یہ میں نے وہ کیا نام ہے غیر متعلق بات نہیں کی ہے داستویسکی پروجیکٹ سے، صرف داستویسکی کی ایک افادیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ باتیں کی ہیں، اور اس چیز کی ہمیں سر دست اپنی تمام مصیبتوں سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس کا ازالہ کریں۔ مطلب ہمیں 10 مصیبتیں ہیں، لیکن یہ ایک مصیبت سب پہ بھاری ہے، یہ مصیبت ہے بے وفائی کی مصیبت۔ ہم بے وفا ہیں،